السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج جو پروگرام ہے اس مسجد کے طلباء اور طالبات، بچوں اور بچیوں کے سالانہ امتحان کی تقریب میں منعقد ہو رہا ہے۔ بچوں نے اور بچیوں نے بڑے اچھے انداز میں قرأت، تقریر، نظمیں پیش کی اور اپنی اس مکتب کی سالانہ کارکردگی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے ان بچوں اور بچیوں کے سرپرست موجود نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بچے اور بچیاں انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ، انسان کی سب سے قیمتی دولت اولاد ہے۔ یہ اولاد اگر تعلیم یافتہ ہے، نیک ہے، بااخلاق ہے، باچلن ہے، تو یہ ماں باپ کے لیے نیک نامی کا باعث ہے، ان کی عزت اور سرخروئی کا باعث ہے۔ لیکن یہ اولاد اگر بگڑ جاتی ہے، ان کی صحیح تعلیم تربیت نہیں ہوتی، یہ جاہل رہتے ہیں، اخلاق صحیح نہیں ہے، چال چلن صحیح نہیں ہے، یہ اولاد، یہ بچے بچیاں ماں باپ کی رسوائی کا، ذلت و خواری کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی تھی یہ بچے اور بچیاں جو اس مکتب میں پڑھ رہے تھے، ان کے سرفراز اس کے ماں باپ یہ ہونے چاہیے، تاکہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا ہے، کیا وہ سنا رہے ہیں، اور اس سے معلوم ہے آپ کو ماں باپ کو جہاں خوشی ہوتی ہے بچوں کی خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ ایسے ہی بخاری کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ضرورت میں تشریف فرمائے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں صحابہ کے سامنے، جیسے آج بچوں کے امتحانات ہوئے، بچوں نے اپنے کارکردگی پیش کی، تو اللہ کے نبی کے صحابہ سے امتحان، ان کی عقل، ان کا دماغ، سوجھ بوجھ، اس میں کتنی عقل ہے، کتنا دماغ ہے، کتنی اس کی دینی اسپرٹ ہے، آپ ان سے پوچھتے ہیں: میرے صحابہ یہ بتاؤ کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مسلمان کی سی ہے اور وہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا سدا بہار رہتا ہے؟ اب صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سوال کرنے پر اب غور کرنے لگے درخت میں کے بارے میں، جنگل میں کون سا درخت ایسا ہوتا ہے، کون سا ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال صحابہ اللہ کے نبی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج بتائیں، آپ نے فرمایا کہ وہ نبی مجلس منعقد ختم ہو گئی، برخاست ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق کے لڑکے عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی اس مسئلے میں بڑے متبع سنت تھے، اللہ کے نبی حسن و فدا ہونے والے، اللہ کے نبی کی ادا کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر کے لڑکے عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے: ابا جان، اس سوال کا جواب میرے ذہن میں آیا تھا۔ تو بیٹے انہوں نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ ابا جان آپ بھی تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ کہا عمر فاروق نے کہا: بیٹے اگر اس مجلس میں اس سوال کا کوئی جواب دے دیتے تو میری گردن خوشی سے اچھال ہو جاتی کہ اس کا جواب عمر کے لڑکے نے دیا ہے اور کسی سے نہیں پوچھا ہے۔ تو ماں باپ کی بڑی خوشی ہوتی ہے جو اولاد پڑھتی ہے، لکھتی ہے، کوئی بڑا عہدہ یا بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے، تو اس کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی نیک کامی ہوتی ہے، لوگ بڑے خوشی ہوتے ہیں۔ کہ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، یہ بڑے ہو کر نماز کیا بن جائیں؟
آپ کسی کو معلوم نہیں. اس لیے بچیوں کی تعلیم پر دھیان دینا، ان کے ہر پروگرام میں شریک ہونا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا، یہ ہماری آپ کو کرتا. میں ماں باپ کو بس تھا، لیکن ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہماری اولاد کیا کرتی ہے. آج کا حال کیا ہے کہ ہمارے بچے مغرب کے بعد عشاء کے بعد رات کو پتہ کیا کھا رہے ہیں، ہمیں کچھ ہوش آواز نہیں. ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، کیا کر رہی ہے. قیمتی چیز ہے. اللہ کی شان ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے تعلیم سب سے انمول قیمتی عطیہ ہے، سب سے قیمتی جوہر اور انعام تحفہ ہے. اس لیے تعلیم توجہ دیجیے، ان کے پروگرام میں شریک رہیے، اور آپ کے مسجد کے جو مدرس مولانا شاکر صاحب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیے، اور ان کے پروگرام میں رہتے آپ کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کیا سکھایا ہے، ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں. اللہ رب العالمین سے دعائیں ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کافی بچیاں نہیں ہیں، یہ بچیاں قابل ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ بچیوں سے آزمائے. میرے بھائی، بچیاں آزمائش ہے، زمانہ جائے کہ آزمائش آج بھی آزمائش ہے. اگر بچیاں کسی کے ہیں، اس کے پاس دولت ہے تو اس کی عزت باقی ہے. کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو نہ اس بچی کی کوئی عزت ہے، نہ قدر و قیمت ہے، نہ ماں باپ کی قدر و قیمت ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ذریعے سے آزمائے اور وہ اپنے بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے. تو اللہ کی ارشاد میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو، چاہے مرد و عورت، جہنم سے یہ بچیاں 8 بنیں گی، اس کے لیے جہنم سے 8 بنیں گی، جنت میں داخلے کا باعث بنے گی. اس طرح اللہ فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ بچیاں دے یا بہنیں دے اور وہ انسان بچیوں اور بہنوں کا سرپرست بنے اور وہ بھائی یا باپ ان بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، تو اللہ نے کیا فرمایا، میں وہ ایسے ہوں. آپ نے فرمایا جنت میں جیسے یہ شاد کی پلی ہے بیچ میں جیسے برابر ہے نا، آپ فرماتے ہیں میں وہ اس طرح سے ہوں. اس لیے بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیجیے، ان طرف سے غلط مت برتیے، اور ان کا بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے جو بچوں کا ہے. ہم بچیوں کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے، ان کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیتے. اس لیے ان کی طرف جواب دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو توجہ دیں گے. یہ تعلیم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رضینا قسمت المال بنا لنا علم بین الجوار مالو لأن المال يبقى قریبا وإن العلم يبقى لا يزال. علی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر، اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، خوش ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے. ان کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے. جاہلوں کے پاس تو مال ہے، ان پڑھ لوگوں کے پاس مال ہے، بات تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا جلدی، لیکن علم کی جو دولت ہے وہ باقی رہے گی، وہ نہیں چھن سکتی. بھائی باپ کے مرنے کے بعد باپ کا جو ترکہ وراثت ہوتی ہے اس میں تو بھائی بہنیں سب تقسیم کر لیتے ہیں اس مال دولت کو، لیکن جس کے پاس علم ہے اس کو کوئی نہیں تقسیم کر سکتا، نہیں بٹا سکتا. یہ علم ایسی قیمتی چیز ہے. اس لیے بھائی بچوں کی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان پڑھ اور پڑھے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں برابر. جیسے اندھیرا روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے. علم اور جہالت ان کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے اللہ کی نشان میں طلب العلم ورزق والا علم کا حاصل کرنا، شریع علم کا حاصل کرنا. کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے حاصل کرنے کو پابند نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم شریع علم، دین علم، اس کا حاصل کرنا ہم مسلمان کا فرض ہے. اس علم کے ذریعے سے ہم اپنے حق کو پہچان سکتے ہیں. بڑے اور چھوٹے کا حق کیا ہے، بڑوں کا شفقت، بڑوں کا ادب احترام کرنا، بچوں کا شفقت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا مقام ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بہن کے تمام چیزیں اس سے معلوم ہوگی. ہمارا دین علم ہے، شرعی علم ہے، اسی کے ذریعے سے ہم ان حقوق کو پہچان سکتے ہیں. اسی لیے دین علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اللہ رب العالمین دین علم سے ہمیں لگاؤ اور توجہ اس پر دینے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے ہماری جو تاریخ جو